بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المسلمین۔ سامعین ذی وقار، آج کی جمعۃ المبارک کی اس مختصر سی نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سورہ فتح کی یہ آیات ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، شاہدا ومبشرا ونذیرا، اپنی رحمت کی خوشخبری سنانے والا آپ کو ہم نے بنا کر بھیجا ہے، اور نذیرہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بر وقت ڈرانے والا آپ کو بھیجا ہے۔ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے، خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَتُوَقِّرُوا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس لیے بھیجا؟ تاکہ اے لوگو تم ایمان لے آؤ باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم مدد کرو اور دل سے ان کی تعظیم کرو، وتعزروہ وتوقروہ، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دل سے تکریم بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ آپ دنیا کے دستور کی طرف جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا آدمی ہے یا کوئی وزیر ہے یا کوئی بادشاہ ہے، جب اس کے ہاں تم جاتے ہو تو کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان پروٹوکولز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہی آپ اندر جا سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا سربراہ ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہے، اس کا جو آفس ہوتا ہے اس کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ آپ ان پروٹوکولز کو فالو کرو گے تو آپ کو انٹری کی اجازت ملے گی، اگر نہیں فالو کرو گے تو آپ کو داخلہ نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اس آفس کے پروٹوکولز کو بتانے والے اس کے اپنے کارندے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ملازم ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ سر کے یہ پروٹوکولز ہیں، یہ چیزوں ان چیزوں کو تم ملحوظ خاطر رکھو گے تو تم ملاقات کر سکو گے یا اس کے دربار تک تمہاری رسائی حاصل ہے۔ لیکن سامعین محترم، آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار بھی ہے کہ جس کے آداب اور جس میں حاضر ہونے کے قاعدے، اس سلام اور کلام کا طریقہ خود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے کے طریقہ کار کو
اللہ جل مجدہ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، جب اس دربار میں آؤ تو ان آداب کا خیال رکھنا، اور فرمایا اگر تم نے ان آداب کی خلاف ورزی کی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ وہ جو دربار ہے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ظاہری طور پر اس کی چہل قدمی ہم سے چھپ گئی ہے، لیکن پھر بھی اس شہنشاہ کے دربار کا پروٹوکول وہی ہے، آداب وہی ہیں، طریقہ کار وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ اے لوگو، جب تم دنیا کے کسی دربار میں جاتے ہو تو آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو، لیکن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آؤ تو حاضر ہونے کا طریقہ میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ وہ سنتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے ھذا آداب ادب اللہ بہا عبادہ المؤمنین بہا یعاملون بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من التوقیر والاحترام والتبجیل والاعظام۔ وہی بات جو ہم نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، وہی قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ میں نے پہلے تلاوت کی ہے اسی کی تفسیر گویا حافظ ابن کثیر میں یہ بتا دیا کہ یہ جو آداب ہیں یہ اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں، عبادہ المؤمنین بہا یعاملون بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ آداب ہیں اپنے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے سکھائے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر کریں، آپ کا احترام کریں، آپ کی تکریم کریں اور تعظیم کریں، اور کس انداز میں کریں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن آقا علیہ السلام کی قربانی سے قبل قربانی کر دی، تو یہ آیات مقدسات نازل ہو گیا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے بعض لوگوں نے رمضان سے ایک دن قبل رمضان سمجھ کے روزہ رکھ لیا، جبکہ آقا علیہ السلام نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ آیات نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع بصیر سمیع علیم، بے شک اللہ رب العزت سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ یعنی تمہیں یہ لازم ہے کہ تم سے تقدیم واقعہ نہ ہو، نہ قول میں نہ فعل میں، اور نیازمندی اور آداب لازم ہیں۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں کسی نیکی کی روح کو چاہتے ہو تو پھر طریقہ وہی اپنانا پڑے گا جو میرے مصطفیٰ نے سکھایا۔ جس طرح کی مرضی عبادت کر لو، اگر طریقہ وہ نہیں ہے جو میرے آقا نے سکھایا ہے تو تمہاری عبادت کسی کام کے نہیں۔ وہ آتا ہے نا اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ نمازیوں کو ساری نمازیں ان کے منہ پہ دے مارے گا، صدقات ان کے منہ پہ دے مارے گا، اے اللہ ہم تیرے لیے یہ کرتے رہے ہیں، اور کرتے تو میرے لیے رہے ہو لیکن کیا میرے مصطفیٰ کے طریقے کے خلاف کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب اگر تم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گئے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، سبحان اللہ، کیسی قرآن کریم نے تصویر کشی کی ہے۔ اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ زور سے ایک آپ کے ساتھ بات کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، جیسے نہیں ہم آپس میں ایک دوسروں کو اونچی آواز سے بلا دو، فلاں ادھر آؤ میری بات،
میں یہ بے ادبی ہے میرے مصطفیٰ کی کہ تم اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، ایسے نہیں بات کرنی. فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور پھر ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری ساری جو بات میں نے کی، ساری کی ساری عبادات تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جلا دی جائیں گی. ان تحبط اعمالکم. ویسے قرآن کریم یا اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آیا اس کے لیے نیکی بہتر ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ تمہارے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، مٹا دی جاتے ہیں تمہارے گناہ. لیکن اس صورت میں اگر آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھو گے، جہاں نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہاں پہ یہ نیکی بغیر آداب مصطفیٰ کے تمہارے نیکیوں کو مٹا ڈالے گی. معیار کیا ہے؟ دین کا اور اسلام کا اور دینی تعلیمات پہ عمل کا ترازو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی پیروی کی جائے. اگر مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور اگر میرے مصطفیٰ کی پیروی نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. ان تحبط اعمالکم، پھر کہیں تمہارے اعمال جو ہیں اس بے ادبی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تم اپنے جبے اور کرے اور دستور سب کچھ ڈال کے سمجھتے رہو کہ میں بڑا نیک ہوں صدقات و خیرات کر کے، تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا. وانتم لا تشعرون. حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی. وہ اونچا صحابی سنتے تھے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جو اونچا سنتا ہے وہ بولتا بھی تھوڑا سا اونچا ہے، تو وہ بات کرتے بارگاہ رسالت میں تو آواز اونچی ہو جاتی. تو یہ آیات مقدسات نازل ہوئیں تو گھر میں چھپ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد سے ان کا حال رضی اللہ تعالی دریافت کیا کہ وہ میرا غلام ثابت بن قیس نہیں آیا کچھ دنوں سے. تو وہ ثابت بن قیس کے گھر گئے اور پوچھا، تو انہوں نے کہا یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا شمار جہنمیوں میں ہوتا ہے. یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر بتائی تو میرے آقا نے کیا خوشخبری سنائی. حضرت سعد نے یہ حال خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ قیس کو بلاؤ اور اسے کہو تمہارا شمار اہل جنت میں ہو. اور اس آیات مقدسات سے، ان آیات مقدسات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہے تو کیسے حاضر ہونا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے. اور پھر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور بے شک جو پشت رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، یغضون، اگر تم آداب کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو اس کا انعام بھی اللہ رب العزت فرما رہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، جب میرے مصطفیٰ کا نام لیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو تم آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیا. وہ گزشتہ نشست میں نے بات بتائی تھی نا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، کسی کو بلائی دینا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا دیتا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، دین کی اسے فکر دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ جو تعظیم مصطفیٰ کرے گا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے ان کا انتخاب کر لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہی وہ خوش بخت ہیں جن کے لیے مغفرت بھی ہے اور جن کے لیے اجر عظیم بھی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم اور سب سے بڑھ کر آپ کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سنتی ادا فرما لے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.